السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ کمال کے ٹوٹکے۔ ٹانگوں میں درد، گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد۔ پیٹ کے نچلے حصے پر گرم پانی کا تھیلا رکھنے سے ماہواری کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ موچ آنے کی صورت میں براہ راست برف کی مالش کریں۔ کمر کا درد۔ کمر میں پٹھوں کے درد کے لیے گرم پانی سے غسل کریں۔ انار لٹکی ہوئی جھریوں والی جلد کے لیے مفید ہے۔ گلاب کی پتیوں میں چند قطرے گلیسرین کے شامل کر کے بلینڈ کریں اور پھر چہرے پر لگائیں۔ اس سے گال گلابی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اداسی کا باعث بنتا ہے۔ 2 گلاس کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آدھا گلاس سونے سے پہلے ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک سے بچاتا ہے۔ سنگھاڑا کرنے سے دانت مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں۔ سنگھاڑا مرض، جریاں اور مردانہ کمزوری میں کھانا مفید ہے۔ سنگھاڑا دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے۔ پھٹکری کا ایک ٹکڑا گیلا کر کے اپنے چہرے پر لگائیں اور پھر گلاب کے عرق سے چہرہ دھو لیں۔ اس کے بعد کلینزنگ کریں تو چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا اور جھریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ پھٹکری اور انڈے کی سفیدی ملا کر خارش زدہ حصے پر لگائیں تو خارش ختم ہو جائے گی۔ تازہ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ مالٹا گردے کی پتھری کو بننے سے روکتا ہے۔ ٹیکے کی وجہ سے سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملیٹھی چبا لیں۔ چاول کا آٹا۔ 1 چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ دودھ حسب ضرورت۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں اور گھٹنوں کونیوں پر اسکرب کریں۔ روزانہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کالے گھٹنے اور کھویاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ زخموں کو بھرنے کے لیے ابلی ہوئی چائے پتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے زخم کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور زخم پر ڈال کر پٹی باندھ لیں، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر فرنیچر یا لکڑی کے دروازے میں دیمک لگ جائے تو وہاں پر آیوڈیکس بھر دیں، دیمک لگنا بند ہو جائے گا۔ زیادہ تر انڈا فرائی کرتے وقت توے پر چپک جاتا ہے، اس کے لیے انڈا فرائی کرنے سے جو آئل استعمال کریں اس میں 1 چٹکی نمک ڈال دیں۔ اگر سالن میں مرچیں تیز ہو جائیں تو آدھا کپ ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلیوں کا مساج کریں، اس سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں، ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول لیتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گردے کی بیماری سے بچاؤ کے لیے روزانہ مالٹے کا جوس پینے سے گردے کے امراض سے بچاؤ ملتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہونے کی صورت میں یہ کھائیں: دلیا، ساگودانہ، کالے چنے کا شوربہ، ٹینڈے، مونگ کی دال وغیرہ۔ لیکوریا سے چھٹکارا پائیں: مونگ کی دال کی پنجیری کھائیں۔ خواب میں بہت سارے سانپ دیکھنا دلیل ہے کہ اس کے بہت سے خونی دشمن ہوں گے لیکن اس سے نقصان نہ دیکھے گا۔ سنگھاڑا دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ سنگھاڑا جسم میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے۔ ناک کی بو کو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکری تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونف اور خشک دھنیا ایک ہی چھانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس آمیزے سے 1.5 چٹانک شکر ملائیں، صبح شام 1 چمچ لیں۔
یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اداسی کا باعث بنتا ہے۔ شوگر کے مریض جو کے دلیے سے یا جو کے آٹے کی روٹی سے ناشتہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ 7 باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ نمبر 2، جس جاب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کبھی افراد کی۔ نمبر 4، غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی۔ نمبر 5، آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ نمبر 6، دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 7، جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کو پیچھا نہیں کرتے۔ نظر بد کی علامات: کسی کام میں ماہر ہونا، اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، کاروبار منصب عہدے کا برباد ہو جانا، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے سے نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا، نیک اعمال سے دور بھاگنا، بدن میں درد کا گھومنا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا اور بغیر کسی وجہ کے رونا۔